المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. گزشتہ 2 ہفتوں سے لقمان علیہ السلام کی وصیت کے تعلق سے پروگرام ہوا ہے، جس میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، 13، 14 اور آیت نمبر 15 کی تفسیر تقریباً مکمل ہو گئی ہے، اور آج 16ویں آیت کے معنی اور مفہوم پر گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں مکمل کر لیا جائے ان ساری آیات کو۔ 19 آیات تک لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو اپنے بیٹے کے نام تھی وہ 19 آیات تک مکمل ہوتی ہے، تو آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اسے مکمل کر لیا جائے۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اس بات کی نصیحت کی کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک جو نہیں کرے گا اس کا گویا جو اپوزٹ ہے، جو ضد ہے، اس پر قائم رہنا ہے۔ شرک مت کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر قائم رہو۔ تو پہلی نصیحت تھی توحید اور ایمان پر قائم رہنے کی۔ اس کے بعد میں دوسری نصیحت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ ان 2 باتوں پر گفتگو ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان، جو ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت پر ایمان، جو ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کا ذکر کیا لقمان علیہ السلام نے۔ اور تربیت میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم جس کی تربیت کر رہے ہیں اسے اللہ کے علم کے تعلق سے اور اللہ کی قدرت کے تعلق سے اس کے دل میں یہ یقین پختہ کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر ایک کا بدلہ دے گا، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو، ہر ایک کا بدلہ مل کے رہنے والا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر یہ چیز رائی کے ایک دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ چیز یعنی نیکی یا برائی، کوئی بھی چیز، خواہ وہ نیکی ہو، خواہ وہ اچھائی ہو، خواہ وہ برائی ہو، کچھ بھی ہو، اگر رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وزن کے معاملے میں رائی کے دانے کو چھوٹے سے چھوٹا وزن پہلے سمجھا جاتا تھا، اب جو ہے اس سے چھوٹے چھوٹے اوزان آ گئے ہیں، لیکن پہلے اسی کو سب سے چھوٹا وزن مانا جاتا تھا۔ تو جو چیز لوگوں کے ذہن میں تھی اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لوگوں کے علم کے مطابق، فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی طرح سے لوگ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، یعنی سب سے چھوٹی چیز ہوتی تھی، قرآن پاک میں اس سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر ہے۔ وہ چھوٹی چیز کیا ہے؟ ذرہ،
ذرہ، جب آپ کبھی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہو اور اس سورج کی روشنی میں آپ دیکھیں تو معمولی ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ہوتا ہے ذرہ، جو کہ بہت چھوٹا ہے، جو ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور آپ کسی ایسی مشین کے ذریعے، کسی ایسے آلے کے ذریعے اس سے بھی باریک چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کھلی آنکھوں سے وہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اتنی چھوٹی چیز۔ قرآن پاک میں نہ صرف ذرہ بلکہ ذرہ سے چھوٹے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، چاہے ذرہ سے بہت چھوٹی چیز ہو چاہے بہت بڑی چیز ہو، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، تو اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر یہ نیکی یا برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، فتکن فی صخرہ، اور وہ کسی چٹان میں ہوگی، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یعنی چاہے بلندیوں پہ ہو، چاہے چٹان جیسی مشکل جگہ میں ہو جہاں چڑھنا دشوار ہوتا ہے، جس میں جا کے کہیں بھی چھپ سکتا ہے، یا وسعت پھیلاؤ جو ہے آسمانوں کا اس میں ہو، یا زمین کے اندر ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، یا اتی بہ اللہ، اللہ اسے لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ لطف کے معنی ہوتا ہے نرمی، اور یہ کثافت کی ضد ہے۔ عام طور پہ اردو میں لطیف کے معنی کہہ دیتے ہیں باریک بین، حالانکہ اس سے معنی ادا نہیں ہوتا۔ خبیر کے معنی باخبر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کے پاس تھی، وہ گم ہو گئی، تو اب اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی، ایک تو یہ معلوم کرنا کہ وہ چیز کہاں گئی ہے، اور دوسرے جہاں ہے وہاں سے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے فلاں جگہ پہ ہے، لیکن وہاں سے نکال نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ آلات نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ مشینیں نہیں ہیں، وہ بہت باریک جگہ ہے یا بہت تنگ جگہ ہے۔ تو لطیف میں یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی ہو وہاں سے نکال لائے گا، کہیں دشواری نہیں ہے نکالنے میں، اس چیز کو کہیں بھی پہنچ جائے۔ اور خبیر میں اللہ کو اس کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے، کون سی چیز کہاں ہے، اور وہاں سے نکالنے کی اسے طاقت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر باریک ہے، اس قدر لطف والا ہے کہ کوئی بھی جگہ اس کے لیے دشوار نہیں ہو جائے گی کہ یہاں سے نہیں نکل سکتا یا یہاں سے نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کے بعد میں لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے صلاۃ کی پابندی کرو۔ صلاۃ کے لیے جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر آیا ہے قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، صلاۃ قائم کرو، اس لیے کہ جب قائم کرنے کی بات کہی جاتی ہے تو وقت کی پابندی بھی اس میں آ جاتی ہے، فرائض کی ادائیگی بھی آ جاتی ہے، اس کے ساتھ سنن کی پابندی بھی آ جاتی ہے، اس میں اعتدال کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ تو صلاۃ کو پورے آداب کے ساتھ، سنن اور فرائض کے ساتھ اسے قائم کرو، اور بدنی عبادتیں جتنی ہیں، جسمانی عبادتیں جتنی بھی ہیں، اس میں سے صلاۃ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، باقی سب اس کی تابع ہیں۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ توحید کی نصیحت کی، اس کے بعد صلاح کی نصیحت کی، کیونکہ توحید اور صلاح یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو کبھی بندے سے معاف نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا جہاں تک مسئلہ ہے، امیر نہیں ہے، غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صوم کا جہاں تک مسئلہ ہے، مریض ہے تو اس کے لیے صوم بھی تھوڑی دیر کے لیے معاف ہے، بعد میں قضا کر لے گا، بوڑھا ہو گیا معاف ہے۔ حج کا مسئلہ ہے، سب پر نہیں ہے۔ تو صلاح ایسی چیز ہے کہ صلاۃ ہر بندے کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو اس لیے کہا صلاح قائم کرو۔ اور پھر جو شخص صلاۃ کا پابند ہو جاتا ہے، بقیہ ساری عبادتوں کی ادائیگی اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی رکھا، اس سے پہلے کی امتوں کے لیے بھی رکھا، اگرچہ شکلیں سب کی مختلف تھیں۔ اور اللہ نے صلاۃ کی عبادت فرض کی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا اور آسمانوں کی بلندیوں پہ فرض فرمایا۔ اور صلاۃ ایسی عبادت ہے جو ایک دن میں 5 بار بندے پہ فرض ہے۔ تو
تو بہت اہم عبادت ہے. جو اس کا پابند بن جاتا ہے باقی چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور جو صلاح میں کاہل ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے اور صلاۃ کا چھوڑنے والا ہو جاتا ہے یا اس میں غفلت کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے لیے بقیہ عبادتوں کا چھوڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اس لیے صلاح سب سے اہم ہے. انسان کی زندگی کو بھی یہ منظم کرتا ہے اور انسان کی آخرت کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے. تو پہلا حکم دیا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بندے صلاح کا پابند بن جا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائیوں کا حکم کیا کر اور برائیوں سے روکا کر. پہلے خود پابند ہو، اس کے بعد دوسرے کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو جب حکم دیا تو اس کے اندر بہت سارا حکم آ گیا. اس لیے کہ کوئی بھی فرض، اس فرض کو مکمل کرنے میں جس چیز کی ضرورت ہو سب فرض ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر درس میں آنا مجھے ضروری ہے، آپ نے طے کر لیا کہ مجھے درس میں جانا ضروری ہے. اب اس کے لیے جو جو کام کرنا ضروری ہوگا سارے کام آپ پہ ضروری ہو جائیں گے. اس کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا ضروری ہے تو وہ بھی کریں گے، اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا ضروری ہے تو وہ بھی کریں گے، اس کے لیے دکان بند کرنا ضروری ہے تو وہ بھی کریں گے، اس کے لیے کسی سے چھٹی لینا ضروری ہے تو وہ بھی کریں گے. تو اس کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں سب کے سب آپ کریں گے. اسی طرح سے جب کہا گیا کہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تو بھلائی کا حکم تب تک بندہ نہیں دے سکتا جب تک اسے بھلائی کا علم نہ ہو. یہ چیز بھلائی ہے، یہ چیز برائی ہے، جب معلوم ہوگا تبھی تو اس سے روکے گا یا اس کا حکم دے گا. تو سب سے پہلے گویا علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کا حکم اسی میں آ گیا. بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس کا مطلب بھلائی اور برائی کا علم حاصل کرو. پھر بھلائی اور برائی کا علم حاصل کرنے کے بعد یہ بھلائی کیسے حکم دو گے؟ نرمی کے ساتھ، اچھے انداز میں، حکمت کے ساتھ، واض و نصیحت کے ساتھ. بحث کی ضرورت ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ انداز اپنا کر کے. اور اس میں اگر صبر کی ضرورت پڑ جائے، کچھ لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی ہو جائے، تکلیف پہنچ جائے تو صبر کر کے. تو گویا سب کا حکم اس کے اندر آ گیا. اپنے آپ کو مکمل کرو علم اور عمل کے ذریعے، اور پھر اپنے آپ کی تکمیل پر باقی نہ رہو بلکہ یہ نفع عام کرو. دوسرے لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دے کے برائی کا سے روک کر کے دوسروں کو بھی مکمل کرو. خود کو بھی مکمل کرو، دوسروں کو بھی مکمل کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اگرچہ صبر کا معنی اس میں آ گیا لیکن الگ سے صبر کی بھی تاکید کی گئی. اور صبر کرو جو تم کو پہنچے، جو بھی مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرو. اس لیے کہ بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا صبر کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. مصیبت پہنچنا ہی پہنچنا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں. آپ نے کسی بھلائی کا حکم دیا ہو یا کسی برائی سے روکا ہو، چاہے وہ آپ کے ماتحت ہو چاہے آپ کی ماتحتی سے خارج ہو. اپنے بیٹے کو کسی برائی پہ روک کے دیکھیں، اپنی بیوی کو کسی برائی پہ روک کے دیکھیں، اپنے بھائی کو کسی برائی پہ روک کے دیکھیں، اپنے جو ہے تحت کام کرنے والے کو کسی برائی سے روک کے دیکھیں، کسی بھلائی کا حکم دے کے دیکھیں کہ آپ کو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اسی لیے چونکہ اس میں لوگوں کی طاقت مختلف ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے ہمیں طاقت کے اعتبار سے اس کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ. کہ بھلائی کا حکم دو، جو بھی تم میں سے برائی دیکھے. رأى عربی میں رؤیا دیکھنے کے لیے ہوتا ہے اور دیکھنے اور علم کے معنی میں بھی آتا ہے. من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، آنکھوں سے دیکھے یا برائی کا علم ہو جائے. کوئی ضروری نہیں آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن کسی پختہ اور یقینی ذریعے سے اسے برائی کا علم ہو گیا ہے. تو جب برائی کا علم ہو جائے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے روکے. اور دل سے روکنا کیسے ہوگا؟ دل سے برا سمجھنا اور اس کے نتیجے میں جس عمل کا تقاضا ہے وہ عمل کرنا، یعنی اس سے دوری بنانا.
جو شخص برا ہے، جس کو ہم برائی سے روکنا چاہتے ہیں، اس سے دوری بنانا، اس سے الگ ہونا، اس کو یہ احساس دلانا کہ مجھے یہ عمل پسند نہیں ہے، تو یہ دل سے روکنے میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو بھی اس راستے میں مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت عزم والی بات ہے، بہت ہمت والی بات ہے، بہت حوصلے والی بات ہے۔ یہ باتیں جو کہی گئیں یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حوصلہ مند ہیں، جو عزم والے ہیں، وہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب عبادات کا ذکر کیا، پہلے عقیدے کا ذکر ہو گیا، پھر عبادات کا ذکر ہو گیا، اب اس کے بعد میں اخلاق اور آداب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، یا لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں اس کا ذکر آیا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے گال پھلائے نہ رکھو یا اپنا منہ ٹیڑھا کر کے نہ رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستے ہوئے ملا جلا کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو، تو گال پھلائے رکھنا یا منہ ٹیڑھا کر کے رکھنا اور زمین میں اکڑ کے چلنا، یہ کس کی نشانی ہے؟ فخر، غرور، گھمنڈ کرنے والوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد ان اللہ لا يحب من کان ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی ہر ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو گھمنڈ کرنے والا ہو اور جو فخر کو اپنانے والا ہو۔ اہل علم نے اس میں ذکر کیا کہ مختال کہتے ہیں اس شخص کو جو عملی طور پر غرور میں مبتلا ہو، اور فخور کہتے ہیں ایسے شخص کو جو زبان سے اپنی فخریہ بات کہتا ہو، ڈینگے مارتا ہو، جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہو زبان سے، فخر و غرور والی، دوسرے کو کمتر اور پست اور ذلیل کرنے والی اور اپنے آپ کو بڑا بنانے والی، اور مختال جو اپنے عمل سے ایسا کرتا ہو۔ تو بہرحال جو چاہے عمل سے فخر ظاہر کرے اور چاہے قول سے فخر ظاہر کرے، دونوں چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لقمان علیہ السلام کی تربیت میں یہ خوبی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے اپنے منہ ٹیڑھے نہ کیا کرو اور نہ ہی زمین میں اکڑ کے چلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر و غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ جب تم فخر کرو گے، جب تم غرور کرو گے تو لوگ تم سے دور ہٹ جائیں گے، تمہارے معاملات خراب ہو جائیں گے، دنیا کا نفع نقصان ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اگر دنیا کا نفع نقصان کو سوچ کر کے کوئی آدمی اچھے اخلاق کو اپناتا ہے تو وہ آدمی تبھی تک اچھے اخلاق پر قائم رہے گا جب تک اس کا دنیا کا مفاد ہے۔ جس دن اس کا دنیا کا مفاد ختم ہو گیا پھر وہ اچھے اخلاق سے بد اخلاقی پر پہنچ جائے گا، اور جو آدمی اللہ کے لیے اچھے اخلاق کو اپنائے گا وہ ہمیشہ اچھے اخلاق پر قائم رہے گا۔ تو تربیت کا عمدہ انداز اختیار کیا، کہا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی فخر و غرور کا اور کبر اور گھمنڈ کا رویہ اپنائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ واسطے اس کو چھوڑو اور اچھے اخلاق کو اللہ واسطے اپناؤ۔ اس سے تمہیں غرض نہ ہو کہ تمہارا اس سے مفاد وابستہ ہے، تمہارا اس میں نفع ہے یا نقصان ہے، اللہ کے لیے ایسا کرو۔ تو یہ تربیت کا ایک عمدہ انداز تھا۔ اس کے بعد میں پھر فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال کو درمیانی رکھو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ چال درمیانی یعنی ایک چال ہوتی ہے جو کہ بہت اکڑفوں والی ہوتی ہے، بہت گھمنڈ والی چال ہوتی ہے، اور ایک چال ہوتی ہے جو بہت مری مری سی ہوتی ہے، مریل قسم کی۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ جو ہے جوانی ہی میں بزرگی دکھانا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے بچپن ہی میں۔ تو نہ یہ چال ہو نہ یہ چال ہو، نہ مری مری سی چال ہو اور نہ سینہ پھلا کے گردن تان کے اکڑ کے وہ بھی چال نہ ہو، بلکہ درمیانی چال ہو جس میں شہرت کا گزر نہ ہو، درمیانی چال ہو جیسے عام لوگ چلتے ہیں۔ تو وقصد فی مشیک، اپنی چال میں درمیانہ طریقہ اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔
یہاں رفتار اور آواز دو چیزوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز ہمیں دنیا میں ضرورت ہوتی ہے تو یا تو ہم چل کے جاتے ہیں اس کے لیے، یا آواز دے کے ہم وہ کام اپنا کرتے ہیں، کسی کو بلا کے پکار کے، تو یہ دو طرح سے ہمارا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان دو باتوں کا ذکر کیا کہ اگر چلنا ہو تو ٹھیک ٹھاک چلو، اور اگر بولنا ہو تو اس میں بھی بہت بلند آواز سے چیخ کے بات نہ کہو، بلکہ آواز کو پست رکھو۔ اور کیونکہ پھر وجہ بھی بتائی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز وہ مانی جاتی ہے جو گدھوں کی طرح چیخ کے پکاری جاتی ہے۔ دیکھیں میرے کہنے کے جملے میں تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو گدھے کی برائی نہیں آ رہی ہے، برائی اس کی آ رہی ہے جو گدھے کی طرح چیخے۔ گدھے کی تو وہی آواز ہے، تو ہم گدھے کو برا کیوں کہیں گے؟ گدھے کو تو اللہ نے اسی طرح بنایا ہے، اور شاید اس کی آواز یہ نہ ہوتی تو ان علاقوں میں جہاں گدھا چھوٹا جانور ہے، کہیں ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا، کہیں جا کے کسی کھیت میں گم ہو گیا، جب تک وہ آواز نہیں نکالے گا تب تک اس کے مالک کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا گدھا کہاں ہے۔ تو اس کی آواز کی تو ضرورت تھی کہ بلند آواز ہو، لیکن جو شخص گدھے کی طرح چیخنے کی کوشش کرتا ہے بلا وجہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس آواز سے کمتر آواز میں اور بہتر انداز میں بولنے کا موقع دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے باوجود وہ چیختا ہے، تو اس کے حق میں ناپسندیدہ ہے، اس کے حق میں یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ تو سب سے بری آواز وہ ہے جو گدھے جیسے چیخ کے پکاری جائے، اس سے بچا جائے۔ آپ اس میں دیکھیں، اس تربیت کے انداز میں ہر جگہ لقمان علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ ایسا کرو اس کی وجہ یہ ہے، ایسا کرو اس کی وجہ یہ ہے، ایسا مت کرو اس کی وجہ یہ ہے۔ سبب بتا کے تربیت کا سب سے بہترین انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں عقیدے کا بھی ذکر ہوا، اللہ کی توحید کے عقیدے کا، آخرت کے عقیدے کا، والدین کے حقوق کا، اور اسی طرح سے عملی عبادات کا، اور اس کے بعد دعوت اللہ کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور پھر اس کے بعد اچھے اخلاق اور آداب کے اپنانے کا۔ یہ نصائح ایسے ہیں جنہیں اپنا لیا جائے تو پوری زندگی انسان کی سنور سکتی ہے، سدھر سکتی ہے۔ تو یہ بہت قیمتی پند و نصائح ہیں جنہیں ہمیں اپنے اپنے لیے اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نصائح کا ہمیں پابند بنائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔